میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئلٹی آف لائف، ہم جو دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، قرآن مجید کی سورہ الحدید کے مطابق یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اب دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان کن معنوں میں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے معمولات زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، مثلا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی جاب کرتا ہے وغیرہ، تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ بس دنیا کے کام کاج کر کے جو آگے سے آگے نکل جائے وہ کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں جو کو بھی ہے، کسی بھی حال میں ہے، ہر وقت وہ ایک آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کسی کو صحت و تندرستی اور مال و دولت دے کر آزمایا جا رہا ہے کہ کیا اپنے رب کی شکر گزاری والی زندگی گزارتا ہے یا ان چیزوں کو اپنی کسی خوبی اور خاصیت کا نتیجہ قرار دے کر تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیماریوں اور فقر فاقہ دے کر آزماتا ہے کہ کیا میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اب کس کو کس طریقے سے آزمانا ہے، یہ ہمارے سب چیزوں کا علم رکھنے والے اور سب چیزوں کی خبر رکھنے والے اللہ تعالیٰ کو یقیناً زیادہ بہتر پتہ ہے۔ ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ اس نے جس حال میں بھی ہمیں رکھا ہے اس پر ہم صبر اور شکر کریں۔ اب یہ دنیا دھوکہ کس طرح ہے؟ اگر ہم مال و اسباب والے شخص کو کامیاب سمجھ رہے ہیں اور غریب اور کمزور کو ناکام سمجھ رہے ہیں تو یاد رکھیں ہم دھوکے کا شکار ہیں۔ اگر صحت مند کامیاب اور بیمار ناکام ہے تو ہم دھوکے کا شکار ہیں۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ اونچے محلوں میں رہنے والا کامیاب اور جھونپڑیوں میں رہنے والا ناکام ہے تو ہم دھوکے میں ہیں۔ کیونکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کے مطابق کامیاب تو اصل میں وہ ہے جو آخرت میں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اگر ہم دنیا کے خود ساختہ معیارات کے مطابق ناکامی اور کامیابی کا فیصلہ کریں گے تو پھر ہم اپنی زندگی دھوکے میں گزار رہے ہوں گے۔ ہمارا دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہوں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دیکھیں کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کیا ہیں اور کبھی بھی ان کو پار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں کن حالات میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر اپنے نیک لوگوں کو یعنی نبیوں اور رسولوں کو بھی دنیا میں فقر و فاقہ میں ہی رکھا ہے اور اپنے باغیوں کو یعنی فرعونوں اور نمرودوں کو مال و اسباب میں رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو محتاجی سے بچائے، لیکن اگر ضرورت کے مطابق مال و اسباب مل رہا ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ کی ہوس کرنا کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا، حقیقت میں تو اصل گھر آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہو جائے۔ اب اس ساری بحث کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ دنیا میں صرف وہ کام کیے جائیں جن سے کوئی دنیاوی ضرورت پوری ہو رہی ہو اور فضولیات میں ہرگز کوئی ٹائم ویسٹ نہ کیا جا رہا ہو۔ ہاں، ضروریات یعنی نیسیسٹیز کو خواہشات اور لگژری سے علیحدہ رکھنا چاہیے۔ اب پتہ سے کیسے چلے گا کہ کیا چیز ضرورت ہے اور کیا نہیں؟ اس کے لیے بینچ مارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس سے نزدیک تر ہونے کی کوشش مسلسل جاری رہنی چاہیے۔ دیکھیں، خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اور زندگی گزر جاتی ہے۔ اب اگر ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو پھر باقی سارا وقت اور اپنا مال و اسباب اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو اس کو آخرت کے اجر و ثواب کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیں اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں اور اگر محسوس ہو کہ بہت کمی کوتاہی ہے تو فوراً توبہ کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اصل مزہ تو جوانی میں ہی ہے، جب آپ کا جسم آپ کا ساتھ دے رہا ہو۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بڑھاپے میں توبہ کر لینا، لیکن پتہ نہیں بڑھاپا آئے بھی کہ نہیں، اور پھر اپنے ارد گرد دیکھ لیں، بڑھاپے میں بھی بہت کم لوگوں کو نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ دنیا کی زندگی لغو کاموں میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، اور وہ کام لغو ہے جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہو اور نہ آخرت میں ہو۔ پڑھنا، لکھنا، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، اپنے لیے اور اپنے والدین اور اپنی اولاد کے لیے رزق کی تلاش کرنا، یہ کام لغو نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کرنا جس کا کوئی حاصل نہیں،
فضول گپیں مارنا، غیبتیں کرنا، فلموں ڈراموں میں ٹائم ضائع کرنا، یہ لغویات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔